حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے کہ خود آپ کے خاندان والے ابو لہب کون تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، آپ کے خاندان کا ایک بڑا سردار، اس کا حال تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر لعنت آئی اس کے اوپر، اور ایسی لعنت آئی کہ قیامت تک ہر مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ تبت یدا ابی لہب و تب کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے، اس کے اوپر لعنت، چچا کے اوپر، چچا اور تائے اور اپنے قبیلے کے رشتے دار ان کے ساتھ بدر کے میدان میں معرکہ ہو رہا ہے، تلواریں اٹھائی جا رہی ہیں، اور بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام غلام، ان کو سینے سے لگایا جا رہا ہے، اور نہ صرف سینے سے لگایا جا رہا ہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلال ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے اندر تمہاری کیا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جب بھی میں نے خواب میں جنت دیکھی تو ہمیشہ تمہارے قدموں کی چاپ میں نے اپنے آگے سنی، تمہارے قدموں کی آہٹ میں سنی۔ یہ بلال حبشی سے کہا جا رہا ہے، جو سیاہ فام ہے، جو حبشہ کے رہنے والے، جن کو سارے عرب کے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے۔ حضور پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جب بھی دیکھتا ہوں، خواب میں دیکھوں یا معراج کے وقت دیکھوں، اللہ جانے کس وقت دیکھوں، جب بھی جنت میں دیکھتا ہوں تو بلال کی قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے آگے آگے۔ یہ کیا مقام تمہیں پایا اور تمہارا وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام تم کو بخشا؟ تو پھر عرض کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ، میں اور تو کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، البتہ ایک بات ہے جو شروع سے جس کے اوپر عمل کرتا آیا ہوں کہ جب کبھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھی، 2 نفلیں یا 4 نفلیں ضرور پڑھی، جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تو وہ ضرور پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمایا فضا کہ شاید یہی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنا بڑا مقام دیا۔ یہاں یعنی روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، اپنے سے آگے۔ تو اب بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیسے نکل گئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آگے کوئی نکل نہیں سکتا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اس وجہ سے نہیں کہ ان کا درجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا تھا، درجہ تو ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا نہیں بڑھ سکتا، لیکن دنیا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے کہیں تو یہ آگے آگے چلتے تھے راستہ دکھانے کہ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو ہٹا دیا، ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو ہٹا دیا، کوئی راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کو دور کر دیا، پہلے سے پتہ لگ گیا کہ سامنے کون آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آ رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ تو معمول یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کہ یہ آگے آگے چلا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر بھی وہی منظر دکھا دے کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح نگرانی کرتے ہو، اس طرح حفاظت کرتے ہو، تو چلو جنت میں بھی تمہیں آگے ہی رکھیں، آگے رکھا اور وہاں چاپ سنائی دی۔ تو یہ مقام پایا کس نے؟ جس کو غلام کہا جاتا تھا، سیاہ فام کہا جاتا تھا، جس کو حقیر سمجھا جاتا تھا، نسب کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے اس کی کوئی وقت نہیں سمجھی جاتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا۔ اور ابو لہب کے اوپر لعنت آ رہی ہے قرآن میں، تبت یدا ابی لہب۔ روم کے صہیب، روم کے رہنے والے صہیب آتے ہیں، وہ جناب کیا مقام تھا۔ اور حضرت سلمان فارسی، ایران کے رہنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام بخشا، کیا مقام بخشا، فرما دیا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان فارسی یہ میرے گھر والوں میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل فرمایا نبی۔ تو اس سے خود آپ نے عمل سے یہ سارے بتوں کو توڑ دیا، وطن کے، زبان کے، نسل کے، رنگ کے بتوں کو توڑ دیا، کہ ہم تو اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس نے سارے انسانوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی۔ یہ اصول ایک مرتبہ ذہن میں بٹھا دیا نبی کریم
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسا بٹھایا کہ صدیوں کی سلگتی ہوئی عداوت کی آگ اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان مدینہ طیبہ کے اندر جب آپ تشریف لائے تو اس سے پہلے جاہلیت میں اوس اور خزرج کے قبیلوں میں آگ سلگ رہی تھی. باپ مرتا تو بیٹے کو وصیت کر کے جاتا کہ بیٹا اور ہر کام کر لینا لیکن میرے دشمنوں سے انتقام ضرور ہے. ایک ایک بات کے اوپر 40 سال لڑائی ہو رہی ہے. مرغی کے بچے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. ایک لڑائی ہوئی ہے جاہلیت میں جس کو کہتے ہیں حرب بسوس، وہ 40 سال جاری رہی. کس طرح ہوئی تھی کہ ایک شخص کے مرغی کا بچہ کہیں دوسرے کے گھر میں گھس گیا تو وہاں اس نے جا کر کوئی چیز خراب کر دی ہوگی تو اس نے غصے میں آ کے اس مرغی کے بچے کو مار دیا. مرغی کے بچے کو مار دیا تو مرغی کا جو مالک تھا وہ نکل آیا. آپس میں توتیکار ہوئی. توتیکار سے ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی. ہاتھا پائی کے نتیجے میں تلواریں نکل آئی اور اس کا قبیلہ ایک طرف اور اس کا قبیلہ ایک طرف. دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی. 40 سال متواتر لڑائی جاری رہی. مرغی کے بچے ایسی عداوت کی آگ سلگ رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا لڑی میں پرویا اوس اور خزرج کے قبیلوں کو ایمان کی لڑی میں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لڑی میں کہ ساری عداوت کی آگ ٹھنڈی ہوئی. اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپس میں اس طرح بسر پیکار رہا کرتے تھے. ان کے درمیان اتنی بھائی چارہ پیدا کرتے ہیں. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. ارے اس بات کو یاد کرو کہ تم آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا. تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے پھر دوبارہ لوٹ جاؤ اسی جاہلیت کے طریقے کی طرف. تو اصول یہ سب سے پہلے بتلا دیا نبی کریم سرور دو عالم کہ بھائی ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے. ہاں وہ کوئی زبان بولتا ہو، کوئی کسی بھی قبیلے سے کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا بھائی جیسا معاملہ کرو. یہ نہیں کہ کیونکہ یہ دوسرے وطن کا، دوسری نسل کا، دوسری قوم کا ہے لہذا یہ میرا نہیں ہے، میرا وہ ہے جو میرے وطن میں پیدا ہوا. یہ تصور ذہن سے نکالو اور مسلمان کو اپنا بھائی قرار دو. سب سے پہلا اصول تو یہ بیان فرما دیتا اللہ. اور جتنی یاد رکھیے پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر جب کبھی مسلمانوں کو شکست کا یا زوال کا سامنا کرنا پڑا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بات بھول گئے کہ مسلمان کا بھائی. آ کر کسی نے بیچ میں آ کر لڑا دیا، یہ فلاں ہے وہ فلاں ہے، یہ فلاں قوم سے تعلق ہوتا ہے یہ فلاں قوم سے تعلق ہوتا ہے. دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں تباہ برباد ہوئی. تو اس لیے پہلا اصول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ اس اصول کو ہمارے دلوں میں بٹھائے. ہم کہتے تو ہیں کہ بھائی سب مسلمان بھائی، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو واقعی کیا بھائی جیسا برتاؤ کرتے ہیں، جیسا اپنے بھائی کے ساتھ کرنا چاہیے ویسا کرتے ہیں ہر مسلمان کے ساتھ؟ کس کو ہر شخص گریبان میں منہ ڈال کے دے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب علامت کیا بتائی کہ واقعی اگر بھائی سمجھتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام یہ لا یظلمہ، مسلمان چونکہ مسلمان کا بھائی ہے لہذا اس کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا، جس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے. کوئی اس کے حق تلفی نہیں کرے گا، نہ اس کی جان پر، نہ اس کے مال پر، نہ اس کی آبرو پر. اس کا حق ضائع نہیں کرے گا، حق پامال نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. پہلا کام. دوسرا کام اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ لا یسلمہ، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کسی مشکل میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو اس وقت اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اگر ایک مسلمان ہے یہ نہ سوچے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے کیا تعلق اس سے، میرا تو نہیں کچھ بگڑ رہا، اسی کا ہو رہا ہے
تو اسے چھوڑ کر الگ ہو جائے، یہ کام مسلمان کا نہیں۔ مسلمان کے فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی پر مصیبت ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کسی کو مشکل میں مبتلا پا رہا ہے، پریشانی میں گرفتار پا رہا ہے، تو اس حد تک امکان جتنی اس کے بس میں ہے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچے کہ میرا وقت ضائع ہو جائے، میں اگر لگ جائے میں پھنس جاؤں گا، یہ نہ سوچے، اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ، زمانہ ایسا آ گیا ہمارا، جس دور میں ہم زندہ ہیں، جس دور میں ہم وقت گزار رہے ہیں، کہ واقعی قدریں بدل گئے، انسانیت کی قدریں بدل گئی، انسان نہ رہا۔ ایک وقت تھا کہ، اور یاد بکثرت ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کو اگر کسی نے دیکھا کہ ٹھوکر لگ گئی ہے تو دوسرا اس کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا۔ اگر کہیں سڑک کے اوپر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کو ہر انسان آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن اب یہ منظر بھی نظر آتے ہیں، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص کو ایک سڑک کے اوپر ایک گاڑی ٹکر مار کر آگے بڑھ گئی اور وہ بیچارہ ٹکر کھا کر چاروں ٹھانے چت سڑک کے اوپر لیٹا ہوا، اور خدا جانے ہوش میں تھا کہ بے ہوش تھا، ظاہر اس کو تو پتا نہیں۔ لیکن اس کے بعد کم از کم 20-25 گاڑیاں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی کہ لوگ جھانک جھانک کر دیکھتے رہے کہ گرا ہے اور گاڑیاں لے کر گزرتے رہے۔ کسی اللہ کے بندے کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ رک کر اور اس کی کچھ مدد کر دیتا، اس کو کچھ کھا دیتا۔ یہ ہے لا یسلم، اور پھر بھی دعویٰ ہے مہذب ہونے کا، شائستہ ہونے کا، انسانیت کا۔ اسلام تو بڑی چیز ہے، بہت آگے کی چیز ہے، ایک انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسے موقع پر کم از کم اس کو دیکھ تو لے کہ کیا ہو رہا اور اس کی جتنی مدد کر سکتا ہے وہ کر۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ جائے، اس حالت میں چھوڑ جائے کہ وہ دشمن اس کو پریشان کر رہا ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور وہ چھوڑ کر چلا جائے۔ ایسا نہیں، اس کو حتی الامکان مدد کرنا ضروری ہے۔ تو بھائی، اس دوسرے جملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہر مسلمان کا فریضہ قرار دیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو کسی مصیبت میں گرفتار پائے، پریشانی مشکل میں دیکھے، تو حتی الامکان اس پریشانی اور مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرے جتنی اس کے بس میں۔ ہاں، بس میں نہیں ہے تو بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، ساری عمر معمول سنت یہ رہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی شخص کے بارے میں کچھ پتہ لگتا کہ یہ اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے یا فلاں مشکل میں ہے تو آپ بے چین ہو جاتے جب تک کہ اس کی مدد کرنے کی اپنی سی مقدور پر کوشش نہ فرما لے، چین نہیں آتا۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے، اور وہاں سے مدینے سے اگر کوئی شخص آئے گا مکے کے اندر تو مکے والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں۔ یہ معاہدہ فرما دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تقریباً 2 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مشکل کے گزرے ہیں کہ ستم رسیدہ مسلمان مکہ مکرمہ سے لٹے پیٹے اور کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے وہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کی وجہ سے جو عہد کر لیا تھا اس عہد کی وجہ سے پابند تھے اس کے کہ ان کو واپس کریں۔ آپ کا دل بہت کرتا تھا کہ میں مسلمان کو واپس کر